آپ کا جو سلسلہ نسب ہے آپ کے والد محترم کی طرف سے یہ اس طرح ہے، برکت کے لیے سماعت فرما لیں کہ علی بن ابی طالب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصا بن کلاب بن مر بن لوئی بن غالب بن مالک بن نظر بن کنانہ، یہ آپ کا سلسلہ نسب ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کی طرف سے جو نسب آپ کا سلسلہ نسب ملتا ہے، حضرت فاطمہ بنت اسد بن ہاشم اور بن عبد مناف، یہ حضرت علی المرتضیٰ کا سلسلہ نسب ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کی شجاعت کو علامہ اقبال نے اپنے شعر کے اندر بیان کیا۔ آپ بانگ درا کے اندر یہ شعر دیکھ سکتے ہیں، علامہ اقبال نے حضور کے غلاموں کی یہ شان بیان کی۔ حضور کے غلاموں کی شان کیا ہے؟ حضرت علی بھی تو حضور کا غلام ہے نا، تو آپ نے آپ کے غلاموں کی شان بیان کی۔ آپ نے فرمایا کبھی آوارہ و بے خان عشق، کبھی شاہ شہان و شرواں عشق، کبھی میدان میں آتا ہے ذرہ پوش، کبھی عریاں بے تیغ و ثنا عشق، کبھی تنہائی کہو دمن عشق، کبھی سوز و سرور انجمن عشق، کبھی سرمایہ اے محراب و منبر، کبھی مولا علی خیبر شکن عشق۔ حضور کے غلاموں کی شان ہی یہ ہے۔ دین محمدی کی بات آ جائے، ناموس رسالت کی بات آ جائے، آگے سمندر کو بھی نہیں دیکھتا، آگے دریا کو بھی نہیں دیکھتا، پہاڑوں کو بھی نہیں دیکھتا اور جنگلوں کو بھی نہیں دیکھتا، سب کو چیر کر رکھ دیتا ہے سعد بن ابی وقاص کی طرح۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ کی طرح جب حضور کا عشق سینے کے اندر موجود ہو تو خیبر کو ایک ہاتھ سے اکھاڑ دیتا ہے، ایک ہاتھ سے خیبر کو اکھاڑ دیتا ہے۔ یہ حضور کے عشق کی یہ بات ہے، جب سینے کے اندر عشق رسول موجود ہو تو حضرت علی ایک ہاتھ کے ساتھ خیبر کو اکھاڑ دیتے ہیں۔ حضرت علی سے یہ سوال کیا گیا، یہ شجاعت، یہ بہادری، یہ علم، یہ تقویٰ، یہ پرہیزگاری یہ تم نے کہاں سے لی؟ آپ نے فرمایا جب حضرت فضل بن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس اور میں جس وقت سیدنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دے رہے تھے، غسل دیتے دیتے آپ کی ناف مبارک میں پانی کھڑا ہو گیا، ناف اس پر پانی کھڑا ہو گیا یا پلکوں میں پانی کھڑا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا جب پانی کھڑا ہوا میں فرد محبت میں، فرد عقیدت میں، حضور کے عشق اور محبت میں اس ناف سے میں نے پانی کو چوسا، ان پلکوں سے میں نے پانی کو چوسا، اسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکمت عطا فرمائی۔ یہ شجاعت، یہ بہادری، یہ تقویٰ، یہ پرہیزگاری، یہ علم کے لچھے اس لیے عطا ہوئے کہ میں نے حضور کے ساتھ والہانہ محبت کی ہے، میں نے حضور کے ساتھ والہانہ محبت کی ہے۔ والہانہ محبت یہ بھی عجیب بات ہے، عشق تو پوچھتے نہیں ہے، اگر ذہن کے ساتھ محبت کی جائے ذہن تو پوچھتا ہے۔ جب دریا میں گھوڑوں کو ڈال رہے ہو تو ڈوب جاؤ گے، جب عشق بات کرتا ہے تو سعد بن ابی وقاص کی طرح گھوڑے دریا میں ڈال دیے جائیں، دریا بھی راستہ دے دیتا ہے، شیر بھی قدموں میں گر جاتا ہے۔ سعد بن ابی وقاص جب دریا کو پار کر کے گئے، آپ نے فرمایا دریاوا راہ دے دے، ہم محمد عربی کے غلام ہیں۔ جب باہر گئے تو آپ نے اپنے لشکر سے پوچھا بتاؤ دریا کوئی چیز تمہاری لے کے تو نہیں گیا؟ ایک نے کہا حضور دریا کی ایک چھال ہے جس کی وجہ سے ہمارا پیالہ دریا کے اندر گر گیا، یہ دریا لے گیا ہے، آپ مجھے وہ واپس چاہیے۔ سعد بن ابی وقاص نے، حضور کے غلام نے دریا کو مخاطب کیا، اب فرمایا دریا تو دریا ہے، میں محمد عربی کا غلام ہوں، میرے غلام کا وہ پیالہ واپس کر۔ ایک چھال لائی، پیالہ واپس آ گیا۔ یہ محمد عربی کے غلامی کی طاقت ہے۔ 86 سال کا بوڑھا عمر بن العاص ہو اور یہودی آپ کے مقابلے میں آ جائے، یہودی کہے تو مجھ سے مقابلہ کر، 86 سال کا بوڑھا یہ کہے مقابلہ بعد کی بات ہے، پہلے ایسے کر میں تیرے گھوڑے کی پوچھ کو پکڑتا ہوں، تو اگر جوان ہے، تو مرد ہے، اگر تو اتنا شیر دل ہے، شجاعت والا ہے، بہادر والا ہے، پہلے اس گھوڑے کی اپنی پوچھ کو چھڑا، بعد میں مقابلہ کرنا۔ حضرت عمر بن العاص گھوڑے کی پوچھ کو پکڑ لیا آپ نے، لیکن وہ گھوڑا کو نہ چھڑا سکا، اس لیے سینے میں عشق مصطفیٰ تھا، سینے میں عشق مصطفیٰ تھا۔ لہذا علی کی بات جو ہے یہ بڑی لمبی ہے۔ حضور نے فرمایا یا اللہ جو علی سے محبت کرے تو بھی اسے محبت کر۔
یا اللہ جو علی سے بغض رکھے، نہیں، حضور نے فرمایا کہ مومن علی سے محبت کرتا ہے اور منافق علی سے بغض رکھتا ہے۔ مومن علی سے پیار کر سکتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، علی کے ساتھ محبت کرنے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، کیا ہم نے علی والے کام کیے؟ نہیں کرتے۔ بارش آ جائے، پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، حضرت علی نے کیا فرمایا کہ مجھے ٹھنڈیوں بارش کے اندر یا سردیوں کے اندر نماز کا وضو پسند ہے اور خاص گرمی کے اندر روزہ رکھنا پسند ہے۔ اور بارش آ جائے، تھوڑی سی ٹھنڈ پڑ جائے تو علی والے جناب گھروں میں گھس جاتے ہیں۔ کون نکلے، کون محفل پہ جائے، کون مسجد میں جائے؟ جو علی والا آتا ہے یہ ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو بھی کرتا ہے، گرمی کو روزوں کو بھی ادا کرتا ہے۔ اس لیے اس بات کو یہ اپنے پلے باندھ لو، آگے روزے آ رہے ہیں، آگے روزے آ رہے ہیں، اگرچہ گرمی ہے، اگرچہ فصل کاٹنا کا وقت ہے، خاص اسی میں وقت ہے جب روزے آ رہے ہیں، تو فصل بھی کاٹنے ہیں لیکن ساتھ ساتھ اللہ کے فرض کو بھی پورا کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھ والہانہ محبت عطا فرمائے۔